अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहुत ही अहम ख़बर मैं आपके सामने रखूँगा। ये इतनी अहम ख़बर है, इसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और बड़े अफसोस की ये ख़बर है, आज सऊदी अरब के अंदर सऊदी हुकूमत ने तमाम ख़तीब को जो मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुतबा दिया है, उसमें कहा गया है कि तबलीगी जमात एक गुमराह जमात है, एक बिदअती जमात है, एक शिरकिया जमात है। ये शिरक को फैलाते हैं, बिदअत करते हैं और न जाने क्या क्या उन लोगों ने कहा है। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का भी इसमें नाम लिया है, देवबंद के कई उलमा का नाम लिया है। ख़ास तौर से जो किताब फ़ज़ाइल आमाल के नाम से छपी है, जो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जो उसके मुसन्निफ़ है, उसको भी निशाना बनाया है उन लोगों ने, उसको तनकीद का निशाना बनाया है। पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर के सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है। पहली वजह तो दोस्तों ये है बैन लगाने की कि तबलीगी जमात वाले बुराई से रोकते हैं, अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाते हैं, इसीलिए वहाँ पर इस वक्त शर को बढ़ावा दिया जा रहा है। और तबलीगी जमात ये शर को रोकने का काम करती है, बुराई से रोकने का काम करती है, बिछड़े हुए लोगों को एक अल्लाह से मिलाने का काम करती है। जो लोग सुन्नतों के पाबंद नहीं है, सुन्नतों से गाफिल हैं, गुनाहों में मुलव्विस हैं, कई कई साल से जिनाकारी करते हैं, बदकारी करते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, जानिया औरतें हैं, ये उन लोगों को गुनाहों से तौबा कराने वाला काम है। ऐसे सैकड़ों लोग नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो जानी थे, डाकू थे, चोर थे, बदमाश थे, शराबी थे, यानी दुनिया का हर ऐब और दुनिया की हर बुराई उन लोगों के अंदर पाई जाती थी। लेकिन जब वो अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते की बरकत से जब वो इस काम में जुड़े हैं तबलीगी जमात में, उन लोगों ने सारे गुनाहों से तौबा कर ली हैं और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहा जाए तो वो एक वली किस्म के लोग बन चुके हैं। यानी कि चेहरे पे जो अल्लाह का नूर होता है, दाढ़ी होती है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे के ऊपर दाढ़ी भी है, सुन्नती लिबास भी है, तस्बीह हाथ में है, अल्लाह का जिक्र भी है हर वक्त, जो गुनाह पीछे उसने किए थे उन पर नदामत भी है, तौबा भी है। तो दोस्तों बात यह है, दरअसल ख़ास तौर से देवबंद को निशाना बनाया गया है। किसने क्या कहा है मैं आपको तफसील से तो नहीं बतला सकता ज़्यादा बात। मैं आपको पहले वो खुतबा सुनाऊंगा कि खुतबे में उसने किसका जिक्र किया है और किसका नाम लिया है। उसके बाद में मौलाना समीरुद्दीन कासमी जो इंग्लैंड से हैं, उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा ये भी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा इंशाअल्लाह तफसील से। दरअसल इस वक्त जो है सऊदी की हुकूमत यहूदो नसारा और ईसाइयों के इशारे पर नाचती है, क्योंकि जो पहले वहाँ नहीं था अब वो हो चुका है। इसका ज़रिया कौन बना? यहूदो नसारा। यानी कि अब वहाँ इतनी बेहयाई और बेशर्मी है, औरतों के नंगे खुले नाचने के अड्डे, वहाँ पर फाहिशा औरतें इतनी हैं कि आप खुद समझ सकते हैं। होटलों में खुले नंगे नाच होते हैं, फाहिशा औरतों के डांस किए जाते हैं, तरह तरह के अय्याशियाँ की जाती है वहाँ पर। इन चीज़ों पे कोई बैन नहीं है। बैन लगा तो किस चीज़ पर? जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, सिरात मुस्तकीम पर खुद भी चलने वाले हैं और दूसरों को बुलाकर चलाने वाले हैं, उस बात पर बैन लगाया है। तो ये इनके लिए मुसीबत से खाली नहीं है। ये लोग अपने को एक अच्छा समझकर और तबलीगी जमात को बुरा समझकर इस पर बैन लगाते हैं। मैं कहता हूँ ये सऊदी वालों के लिए एक मुसीबत से खाली नहीं है, उस हुकूमत के लिए। इंशाअल्लाह ये वक्त भी बहुत करीब आएगा कि आप अपनी आंखों से देखेंगे ये हुकूमत वहाँ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्योंकि जब हक़ से कोई टकराता है बातिल, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत जोश में आती है। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए वो वीडियो शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने सारी ये बातें बतलाई है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको मिलती रहें। محمد زكريا هذا
هو مقدم عندهم وكتبه معتمدة، وطلب منه الشيخ محمد إلياس أن يؤلف كتبا خاصة لجماعة التبليغ. وهذا يا إخوة حتى يفصل الجماعة عن غير شيوخ الجماعة، ما يحتاجون إلى كتب، خذون كتب الجماعة. وقد بين الشيخ حمود التويجري رحمه الله ما عليه محمد زكريا بأنه ديوبندي جشتي نقشبندي يعظمه جماعة التبليغ ويسمونه ريحانة الهند وبركة العصر، وهو على طريقة ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ آج سعودی عربیہ کے مسجدوں میں بہت سارے خطیبوں کا خطبہ سنا جو وہاں کی حکومت نے یہ طے کیا تھا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف آپ بیان کریں گے، اور ان کی 4 باتوں کو آپ خاص طور پر ذکر کریں گے۔ چنانچہ ان 4 باتوں پر سارے حضرات نے، اکثر حضرات نے، حرم میں تو دیکھتا ہوں نہیں ہوا لیکن اور جگہ پر خطبہ دیا گیا۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ یہ بدعتی جماعت ہے، اس میں بدعات ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ تبلیغی جماعت یہ صوفی جماعت ہے، اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی کے پھیلنے کا دروازہ ہے، اور چوتھی بات یہ پوچھی گئی ہے کہ 3 چلہ اور 3 دن اور 1 چلہ اور 4 مہینے آپ کہاں سے لائے؟ یہ 4 باتیں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو عقیدہ ہے ان کا عقیدہ وہی ہے جو اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ثمرۃ العقائد میری خود کی کتاب ہے، 350 عقیدے ہیں۔ ہر عقیدے کے لیے 10 آیت 10 حدیث لایا ہوں، صرف حدیث، قول صحابی قول تابعی نہیں لایا، اور سیاہ ستہ سے صرف حدیث لایا ہوں، اور اس میں سارا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے، تبلیغی جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر قبر کے جا کر کے قبرستان پر ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے وہ بھی ذکر ہے، کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زیارت قبور کرو، تو زیارت قبور ہمارے یہاں ہے، لیکن اہل قبر سے مانگنا جائز نہیں، اہل قبر سے سوال کرنا جائز نہیں، بلکہ اہل قبر کے لیے صرف استغفار کرنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ یہ سارا ذکر کیا، اور سارے احادیث سے میں نے ذکر کیا ہے۔ کیسے بدعت ہو گئے تبلیغی جماعت والے؟ اس میں دوسری بات کہ یہ صوفی جماعت ہے۔ ہمارے یہاں بیعت کرنے کا سلسلہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نے بیعت کی ہے، لیکن تصوف میں صرف اتنا ہی پیری مریدی میں ہے جتنا کہ اس سے اصلاح ہوتا ہو، جیسے کہ شاگرد کی اصلاح ہوتی ہے استاد سے، بس اتنا ہی ہے۔ باقی کوئی وہمی چیز دے دے، پیر دے دے یا کوئی چیز دے دے، ایسا نہیں ہے، میں نے ثابت کیا اپنی کتاب کے اندر۔ تو تبلیغی جماعت بدعات کے اندر بالکل نہیں ہے، بلکہ بدعات سے بہت دور ہے۔ ان سے تو ہزاروں آدمی کا، لاکھوں آدمی کی اصلاح ہوئی ہے۔ ایسی جماعت جس سے اصلاح ہوئی ہو لاکھوں آدمی کا، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، اس کے بارے میں سعودی عرب میں باضابطہ حکم نامہ جاری کرنا، اور حکم نامہ کے ساتھ ہر مسجد کو اس کے خلاف میں بیان کروانا، یہ بغیر ہمارے عقائد کو دیکھے ہوئے اور ہمارے چیزوں کو دیکھے ہوئے ہے۔ ان لوگوں نے کچھ کا حوالہ دیا مفتی عبدالعزیز بن باز کا اور عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بزرگ لوگ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے ثمرۃ العقائد نہیں دیکھی۔ یہ لوگ جماعت میں کبھی گئے نہیں، جماعت تبلیغ میں بیان کیا ہوتا ہے اس کو غور سے انہوں نے نہیں سنا، بار بار جو سنا اس کے بعد انہوں نے فتویٰ دے دیا۔
جماعت تبلیغ میں تو اتنی احتیاط ہے کہ 6 نمبر سے زیادہ بات نہیں کرنے دیتے، سیاسیات پر بات نہیں کرنے دیتے، عقیدے پر بھی بات اس لیے نہیں کرنے دیتے، عقیدہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، پتہ نہیں کس کا کیا عقیدہ، آپس میں اختلاف ہو جائے گا۔ یہاں تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، جماعت تبلیغ میں شوافیہ بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، دوسرے مسلک کے لوگ بھی آتے ہیں، اس لیے عقیدے پر ان پر بحث وہ زیادہ نہیں کرتے، وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ دیندار بن جائیں، آپ تہجد گزار بن جائیں، آپ اللہ کے رسول کو، رسول کی بات ماننے والے بن جائیں، اس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، اس کو وہ سمجھاتے ہیں۔ باقی عقیدے کے بارے میں یا مسئلے کے بارے میں وہ کہتے ہیں اپنے اپنے علماء سے پوچھو۔ اتنی احتیاط والی جماعت پر اس طرح کا الزام لگانا اور اس طرح کا بیان کروانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل تبلیغ پر بہت بڑا ظلم۔ میں خود بھی 3 دن جاتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں جاتا ہوں ہر 3 دن میں، دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ باقی یہ سوال کہ 3 دن چلا کہاں سے لایا، بھائی یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں کیا انہوں نے، یہ تو اتنے دنوں میں لوگوں کی ایک اصلاح ہو جاتی ہے، بس کچھ پلے پڑ جاتا ہے اس لیے رکھا ہے، جیسے چشمہ امتحان رکھا ہے، سال بھر میں بخاری شریف پڑھانا رکھا ہے، سال بھر میں قدوری پڑھانا رکھا ہے، ایسے یہ 3 دن اور چلا ہے، یہ بات آپ کا کوئی سنت یا فرض یا واجب نہیں ہے، اس لیے یہ سوال بھی ان کا غلط ہے۔ باقی یہ رہا کہ تبلیغی جماعت دہشت گردی پھیلنے کا دروازہ ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ تبلیغی جماعت تو ہمیشہ دہشت گردی کو روکنے والی جماعت ہوتی ہے، کتنے دہشت گردوں کو یا یہ کہیے کہ شرابی کبابی کو انہوں نے روکا اور دین پر لگایا، دروازہ کیسے ہو گیا یہ؟ ہمارے یہاں تو تفقد ہوتا ہے، چلے میں اس وقت ہم نہیں جانے دیتے ہیں جب تک کہ اس کے سارے احوال کو معلوم نہ کر لیا جائے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کسی قوم کا، کسی مذہب کا یا کسی ملک کا خلاف یہ بولتا ہے یا سیاسی تقریر کرتا ہے، نہیں کرنے دیتے۔ 6 نمبر سے زیادہ وہ تقریر کرے تو ان کو ہم کرنے ہی نہیں دیتے، سیاسی بحث، عقیدے کی بحث، مسئلے کی بحث نہیں کرنے دیتے۔ یہ جماعت تو اتنی محتاط ہے کہ مسئلہ بھی بیان کرتا ہے اور حدیث بھی بیان کرتا ہے، کہتا بزرگوں سے سنا ہے، تاکہ کوئی حدیث غلط نہ ہو جائے، بزرگوں سے یہ سنا ہے، بزرگ یہ فرماتے ہیں، اتنی احتیاط کرتا ہے یہ۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے عقیدے کو پہلے جانا۔ البتہ ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ ثمرۃ العقائد میں 350 عقیدے ہیں، اور صرف آیت صراط النص اور حدیث 10 حدیث صراط النص ہے۔ اس پر کسی کے اعتراض کرنا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، ایک تو کوئی آیت لائیں گے صراط النص، یا حدیث لائیں گے سیاستہ کی صراط النص، کسی کا رائے کسی کے قول ذکر نہیں کریں گے، 2، اور تیسری بات کو مبہم جملہ ہے اگر آیت کا تو اس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے ہو، کیونکہ میں نے یہی کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر لی، باقی کسی کی تفسیر نہیں لی۔ تو ان شرطوں کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور دیوبندیوں کا اور تبلیغی جماعت والوں کا یہ کتاب ہے، اور عقیدے کے ایک ٹیکسٹ بک گویا کہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا عرب کے خطیبوں سے، عرب کے ذمہ داروں سے کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے عقیدے کے بارے میں پھر دوبارہ سوچیں، وہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ نے بیان کروایا ہے اور جتنا بڑا الزام ڈالا ہے۔ میں سمردن قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب کے ساتھ ہم گزارش کر رہے ہیں، چونکہ آپ بڑے ہیں، آپ حرمین کے لوگ ہیں، اس لیے بڑی ادب کے ساتھ وہاں کے علماء سے، وہاں کے ذمہ داروں سے میں عرض کرتا ہوں، اور کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔